کہ صرف اور صرف شہداء کرام کی شہادت ہی نہیں، یہ بھی بتاؤ کہ مارا بھی کیسے۔ امام حسین کا جذبہ صرف یہ نہیں کہ کچھ آ جائے تو مر جاؤ، کٹ جاؤ، نہیں، امام علی مقام نے کہا ہے کہ مر جانا اور کٹ جانا یہ مقدر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تو ہوگا، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے تک اپنے ضمیر کا سودا کر کے کسی سے ہاتھ ملانا یہ حسینی ایمان نہیں ہے۔ جب تک دم میں دم ہے مقابلہ کرو، ہاتھ تمہارا ہوگا، مار اللہ کی ہوگی، مقابلہ کرو۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تنہا کتوں میں گر گیا ہوں، کوشش تو کر کے دیکھو، ہوتا ہے میرے عزیزوں، بہت مقامات پر ہاتھ تمہارا ہوگا، مار اللہ کی ہوگی۔ اور امام حسین، امام علی مقام جب میدان کربلا میں آخری وقت ان ظالم کتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دو نہیں کتنوں کو ڈھیر کیا تھا، 3 دن کا پیاسا، 56 سال کا رسول اللہ کا بیٹا، کتنوں کو وہ موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ پھر اعلان ہو گیا کہ اگر ان کے مقابل میں اس طرح جاتے رہو گے تو یہ سب کٹتے رہ جائیں گے، شام تک شاید صفایا ہو جائے، گھیر لو ان کو، تیروں سے چھلنی کرو۔ پہ ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، امام علی مقام کے پورے جسم میں جگہ جگہ تیر آ کر لگنے لگے۔ بعض تاریخ نگاروں نے کہا ہے کہ 72 سے زیادہ تیر لگے ہوئے تھے۔ 72 تیر کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ اتنے زیادہ تیر جب جسم پر لگے تو گھوڑے سے آپ اتر آئے۔ یہ وہی وقت تھا، جمعہ کا وقت، عاشورہ کا 10ویں محرم الحرام، امام علی مقام جیسے ہی اترے سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں جیسے ہی گرے ان ظالم کتوں نے سوچا اس سے بہتر موقع نہیں ہے، خولی اور شمر جیسے ان ظالموں نے امام علی مقام کی پیٹھ پر اپنا پاؤں رکھ کر کے آپ کے سر مبارک کو جسم سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارا بھی ماحول ٹھیک ہے۔ تو آپ سبھی کے لیے میں ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جو آپ لوگ سوچ کر اور سن کر وہ دنگ رہ جائیں گے کہ ایسا آخر ہو سکتا ہے کیا ایسا سچ میں ہو رہا ہے، کیا ایسا سچ میں اور ہوگا بھی۔ تو یہ بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا، جو کہ یہ نیا ہی بیان ہے جو آپ سبھی کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جو آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایسا بیان آپ سبھی کو بہت کم ملے گا دیکھنے کو۔ تو وہ بیان آپ سبھی کے سامنے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سبھی لوگ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے یا نہ کریے، لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ شیئر کرنے سے ہی ہر چیز ہوتا ہے، یعنی کہ اگر شیئر کریں گے تبھی اگلا آدمی اس کو دیکھ پائے گا اور اسے سن پائے گا، کیونکہ ایک ایسا یہ بیان میں لایا ہوں جو انسان کے لیے بہت بہتر ہے، اور یہ دنیا میں بھی آپ سبھی کو یہ کامیاب کر دے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ضرور ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ بیان ایسا ہے جو ہم سبھی کے دلوں کو تازہ کرتی ہے، ہم سبھی کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسا بیان کرتے ہیں، کیونکہ ایسا بیان اور علماء بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جو مین ٹاپک ہوتا ہے، جو انسان کو مین ٹاپک جو اصل بات بتانی ہوتی ہے، وہ یہ ضرور کر دیتے ہیں ہر ویڈیو میں۔ تو وہی ویڈیو میں لایا ہوں آپ سبھی کے سامنے، تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جائیے۔ اگر آپ سبھی لوگ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگ اپنا کمنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ تو بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ویڈیو، آپ لوگ اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔ انہی برے حالات کے درمیان اسلام کا پرچم بلند کرنا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا، یہ ایک ایسا تاریخی قدم ہے، کل کو آنے والی نسلوں کا ایمان بھی تم سے جڑا ہوا، کل کو آنے والی نسلوں کے جذبے اور ان کے حوصلے بھی تمہاری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر تم بزدل ہو گئے، پھسل گئے، تو کل تو وہ لوگ پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر آج تم مصلحتوں کے پردوں میں چھپ کر کے رہے، ہاں زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ سب کو پتا ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے، موت آئے گی۔ اور سنیوں، اس بات سے اگر خوف ہے تو پھر کربلا سنتے کیوں ہو؟ کربلا کی داستانیں کیا مزے لے کر سننے کے لیے؟ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ان کے حلقوں میں تیر چلا کر امام کے ہاتھ میں ہی ان کے بچے کو شہید کیا تھا، کیسے وہ اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھا کر کے کھڑے ہوں گے؟ ایکسپلین ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو، تصور سے بڑھ کر کے یہ چیز، ہم سب کے صبر مل کر کے بھی امام حسین کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے۔
ہماری زندگیوں کے سب کے صبر. میرے عزیزوں یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے عزیزوں کی موت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا شہید ہوتا جا رہا ہو. جو امام علی مقام کی طرف سے آ رہا ہے. امام حسین جانتے تھے ہمارے قافلے میں کل ملا کر 82 لوگ ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ کیا امام علی مقام کو دنیاوی حالات پر خبر نہیں تھی؟ وہ رسول اللہ کے وہ وارث جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جود و سخا پورا حسین کو دیا گیا. کیا وہ امام علی مقام کو حالات کی خبر نہیں تھی؟ سب خبر تھی، انہیں پتا بھی تھا یہ کوئی مقابلہ نہیں. لیکن وہی میں جو کہتا ہوں امتحان کی گھڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بہت الگ ہوتی ہے. امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں کھڑے رہنا تھا. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن کر کے کہ تمہاری زندگی میں اس سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں آ سکتی. تمہاری جو بھی تکلیفیں ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی، اور تم اگر گھبراتے ہو کبھی چھوٹی مصیبتوں میں تو اے مسلمانوں مجھے دیکھ لینا. امام حسین کا یہ درس تھا، تم دیکھ لینا. آج مجھے بتاؤ کوئی بھی ہاتھ بھی کاٹ دیا، جس کے بازوؤں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہو اس کی کیفیت کیا ہو؟ کیا درد نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا تڑپ نہیں ہوتی ہوگی؟ لیکن ان کے اندر ایک ہی دھن تھی کہ مجھے پانی پلانا ہے خیمہ حسین. جو وہاں بچے پیاسے اپنے دانتوں سے پکڑ لیا مشکے سے. دیکھا کہ ہار نہیں مانتا ہے تو تیروں سے چھلنی کر کے اس مشکیزے کا پورا پانی بہا دیا. حضرت عباس کہتے ہیں اب میری ہمت ختم ہو گئی. حضرت عباس کہتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا خیمہ امام حسین کی طرف. گر گئے، زخموں سے چور چور تھے، خون رس رہا ہو دونوں بازوؤں سے، اور پانی بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو ظالموں نے دیکھا کہ عباس گر گئے زمین پر تو کسی یزید نے آ کر کے آپ کے سینے پہ نیزہ مار کر شہید کر دیا. یہ وہ منظر تھا. امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اپنے اس چھوٹے بھائی کو اٹھانے. امام حسین کے سگے بھائیوں میں یہ چھوٹے بھائی اکیلے تھے کربلا کے میدان میں. امام علی مقام آئے واپس خیمے میں. بی بی سکینہ ویسی پیاسی تھی، آپ کی اہلیہ ویسی پیاسی، آپ کے گھر کے بچے ویسی پیاسی. وہ منظر کیا عجیب منظر ہے. مجھے بات یاد آتی آج سے 1 سال پہلے جب میں کربلا کے واقعات جیل کے اندر بھی سنا رہا تھا. علی مقام کے گھرانے کی ان شہادتوں کو سن کر وہ بھی رو رہے تھے. یہ سانحہ ایسا ہے. اندر کی بیویوں نے آ کر امام علی مقام سے کہا کہ مولا ان کو تکلیف ہم سے ہے، دشمنی ہمارے سے. ہمارا 6 مہینے کا جو ننھا علی اصغر ہے اس سے تو نہیں ہے دشمنی. اب سینے میں دودھ سوکھ گیا ہے، اس بچے کو لے جائیں، شاید اس کو کچھ پانی کے قطرات وہ حلق میں ڈال دیں تاکہ اس کی پیاس کم ہو جائے. امام علی مقام نے اپنی بیوی کی بات سن کر کے اس ننھے علی اصغر کو اٹھا کر میدان میں تشریف لائے تھے. ایک بات یاد رکھیں، جس کے سر پر ہوس طاری ہو اس سے کبھی کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی، کبھی رحم کی امید نہیں کر سکتے. امام علی مقام نے یزیدیوں کو پکار کر کہا میرے بچے نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ تو بولتا بھی نہیں، 6 مہینے کا ہے، لیکن دیکھو اس کی ماں کے سینے سے دودھ سوکھ گیا ہے، تم اس کو کچھ پانی پلا دو. ظالموں نے امام علی مقام کی تقریر سن کر کے دور سے تیر چلایا اور وہ تیر سیدھے علی اصغر کی گردن پہ آ کر لگا. نشانہ ایسا تھا کہ حلقوم پر آ کر لگ گیا اور خون کا فوارہ امام علی مقام کے چہرے پر آ کر پڑا. وہ کیسا منظر ہوگا جب باپ اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر کھڑا.
جلدی سے امام علی مقام نے اپنے بچے کو چھپا لی، سینے سے لگا لی، چہرے سے خون کو صاف کیا، یہ نہیں کہ ماتم کروں، رو دھوں، چلاؤں، اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی کو بھی قبول فرما۔ 6 مہینے کا بچہ جس باپ کی گود میں شہید ہو چکا ہو، اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ سینے سے لگایا، بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو چکا تھا، لیکن سب سے بڑا کٹھن مرحلہ یہ تھا کہ بچے کو ماں کے حوالے بھی تو کرنا ہے۔ جب وہ خیمے کی طرف لے کر کے آئے تو خیمے کی خواتین نے پکار کر کے کہا، مولا امام حسین لگتا ہے کہ بچے کو پانی پلا کر لائے، اس لیے کہ بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی، بچے کے چیخنے کی آوازیں نہیں آ رہی۔ دور سے خواتین نے پوچھا امام علی مقام سے کہ مولا کیا بچے کو انہوں نے پانی پلا دیا؟ امام علی مقام نے کہا ہاں، انہوں نے ایسا پانی پلایا کہ اس کے بعد تمہارا بچہ کبھی پانی نہیں مانگے گا، اس لیے کہ اس کے مقدر میں یہاں کا پانی نہیں تھا، اس کو پانی یہ ظالم کیا پلاتے، اس کو پانی۔ یہ سب شہادتیں ہو گئی تھی، وہ آخری وقت تھا جمعہ کا، جب امام زین العابدین خیمے میں آ گئے، کہا کہ مولا مجھے جانے کی اجازت ہے۔ ایک ہی بیٹے بچے تھے امام علی مقام کے، امام زین العابدین، بیمار تھے وہ، اور وہ کپڑے پہن کر کے جب اپنے بابا جان کے پاس آئے، 17 سال کی عمر کے، امام علی مقام سے کہا مجھے بابا اجازت دو، سارے بھائی ہمارے شہید ہو چکے، گھر پورا چلا گیا، آپ کی عزت و آبرو پر کوئی حرف آنے نہ پائے جب تک آپ کا بیٹا ہے۔ امام علی مقام نے ان کو پکڑ کر بٹھایا، کہا ان کو مسئلہ مجھ سے ہے، میرے مر جانے کے بعد وہ تمہارے سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن اگر تم گئے شہید ہو گئے تو اس کے بعد وہ مجھے بھی ماریں گے، لیکن بیٹا امام زین العابدین سے امام علی مقام کہتے ہیں تمہارا رہنا اس لیے ضروری ہے کہ حسینی سادات کی نسل تم سے چلے گی، میرا خاندان تم سے چلنے والا ہے۔ امام زین العابدین کو گھر میں روک دیا گیا اور امام حسین کے نکلنے کا وقت تھا۔ اللہ اکبر، کتاب میں جب بھی پڑھتا ہوں ان واقعات کو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، رونگٹے کانپنے لگتے ہیں۔ سیدہ زینب انہیں کپڑے پہنا رہی تھی، وہ تبرکات دے رہی تھی، حوصلہ دیا اور کہا کہ فی امان اللہ، آپ اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں، ہماری طرف سے کوئی فکر کی ضرورت نہیں، ہم عورتوں کی طرف سے آپ بے خوف رہیں۔ وہ عورتیں کیسا صبر لے کر تھیں، کیسی استقامت۔ امام علی مقام آخری مرتبہ اس گھوڑے پر سوار تھے، لیکن تاریخ نگاروں نے یہ بھی بتایا کہ گھوڑا آگے بڑھتا نہیں تھا، جو امام علی مقام کا گھوڑا ہمیشہ سفر میں رہتا، گھوڑا میدان جنگ میں آگے بڑھ نہیں رہا تھا، تو آپ نے اتر کر کے دیکھا تو گھوڑے کی دونوں ٹانگوں کو بی بی سکینہ پکڑی ہوئی بیٹھی تھی، اور وہ یہ التجائیں کر رہی تھی کہ بابا کو مت لے جانا، اس لیے کہ جو گیا واپس نہیں آیا۔ امام علی مقام نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور کہا تیرا باپ یہاں پر ایک عظیم امتحان کے لیے اتارا گیا ہے، میری شہادت پر نوحہ مت کرنا، میری شہادت پر ماتھا مت پیٹنا، میری شہادت پر بال نہ نوچنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرنا۔ یہ آخری وصیت تھی اپنی بیٹی کو۔ اور جب گئے مولا امام حسین، آخری وقت بھی امام علی مقام نے ان کو موقع دیا، یزیدیوں کو کہا اب بھی جو کچھ ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، میرے گھر والے سب قتل ہو گئے، اب بھی تم کو موقع دیتا ہوں کہ میرے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، ورنہ قیامت میں کیا منہ لے کر کے آؤ گے میرے نانا کے پاس، کیا جواب دو گے؟ آخری خطبہ بھی امام علی مقام کا میدان کربلا میں گونجتا رہا، لیکن یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں،
یہ نہ اثر ہونے والی بات کب آتی ہے؟ جب کسی پر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے تو یہ وہی مقام ہوتا ہے جب دل دنیا کی لالچ میں مردہ ہو چکا ہو. وہ آج بھی ہو سکتا ہے. اور کہا گیا جب کسی کا دل مردہ ہوتا ہے لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، اس کے لیے ماں سے زنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو، دل کے مردہ ہونے سے پہلے اپنے دلوں کا علاج کرو. دل جس کا مردہ ہوتا ہے اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، وہ یزیدی جو وہاں کھڑے تھے وہ مردہ دل تھے، لالچ سوار تھی، دنیا کی ہوس سوار تھی. امام عالی مقام کے دیے ہوئے خطبوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. ان کو خطبہ سننے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف اتنا دیکھ لیتے چہرے امام حسین میں جلوہ رسول نظر آ رہا ہوتا. کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا یہ حیدر کرار کا لخت جگر ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ نے کہا ہے اپنی حدیث پاک میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ یہ سب باتیں ان کو نہیں معلوم تھی؟ سب معلوم تھی، لیکن تف ہے، لعنت ہے دنیاوی ہوس اور حرص کا کہ جب یہ کسی کے دل پر سوار ہو جاتی ہے تو پھر تمام احساسات اس کے ختم ہو جاتے ہیں. ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، دنیا دنیا دنیا. وہ نسبتوں کا احترام نہیں کرتا. لیکن تذکرہ امام حسین کا اس لیے ضروری تھا کہ آج کی یہ رات مولا حسین کی کیسی رات رہی جب آپ اور لوگ یہ تو بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بھی سنا کہ امام علی مقام کے شہزادوں نے ان کتوں کی کیسی درگت بنائی تھی؟ ایک ایک شہزادے نے 100 پر حملہ کیا تھا. ایک ایک شہزادے نے 100 پر حملہ کیا ہے. اسی لیے تو وہ مقابلہ تنہا کر نہیں پاتے تھے. حضرت امام قاسم امام حسن کے بیٹے، ایک ہی جوان ایسا ہے جو میدان میں موجود ایک بہت بڑا پہلوان مقابل میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اس بچے کے مقابل کا لائق نہیں ہوں، یہ بچہ میرے لائق نہیں ہے، میں تو اپنے بیٹے بھیجتا ہوں. اس کے 4 بیٹے تھے اس پہلوان. امام قاسم کو 19 سال کا جوان یہ کہہ رہا تھا یہ لڑکا ہے، میں لڑکوں سے مقابلہ نہیں کرتا، میرا بیٹا کافی ہے. پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا امام قاسم کے مقابل میں، منٹ نہیں گزرے تھے کہ گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے اس کی گردن اڑا دی. تیسرا آیا، تیسرا بھی مر گیا. چوتھا آیا، چوتھا بھی مر گیا. ایک حیدر کرار کا شہزادہ ہے، پہلوان کے 4 پہلوان بیٹوں کو منٹوں میں اڑا دیا. ارے ان کو پانی دیے ہوتے تو 22,000 کو ایک امام قاسم ہی ختم کر دیتا. لیکن وہ امتحان کی گھڑی تھی، امتحان کی گھڑی تھی. اور اس کے بعد وہ پہلوان پھر مقابل میں آیا کہ 4 میرے بچوں کو یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ چکا ہے. اور آیا اور کہنے لگا تو جانتا ہے میرا مقام کیا ہے، میں کتنے لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہوں. بڑی بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے وہ آیا. امام قاسم نے کہا سنا تو بہت ہے تیرے چرچے، تو بہت بڑا پہلوان ہے، لیکن میں دیکھ کر کے افسوس کر رہا ہوں کہ تجھے گھوڑے کی زین باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. گھوڑے کی جو رسی ہوتی ہے یہ باندھنا ایک فن ہوتا ہے فوجی کا، سپاہی کا، تجھے باندھنے کا طریقہ نہیں آتا اور اتنا بڑا پہلوان کہلاتا ہے. اس کے لیے شرمندگی کی بات تھی، آر کی بات تھی، بہت عیب کی بات تھی. وہ کہا میرے گھوڑے کی رسی صحیح باندھنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا، تم سکھا رہے ہو. وہ گھوڑے کی ناتی دیکھنے کے لیے کیا جھکا تھا، امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا. یہ منظر حیدر کرار کے بیٹوں کا تھا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف اور صرف شہدائے کرام کی شہادت ہی نہیں، یہ بھی بتاؤ کہ مارا بھی کیسے.
امام حسین کا جذبہ صرف یہ نہیں کہ کچھ آ جائے تو مر جاؤ کٹ جاؤ، نہیں، امام علی مقام نے کہا ہے کہ مر جانا اور کٹ جانا یہ مقدر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تو ہوگا، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے تک اپنے ضمیر کا سودا کر کے کسی سے ہاتھ ملانا یہ حسینی ایمان نہیں ہے۔ جب تک دم میں دم ہے مقابلہ کرو، ہاتھ تمہارا ہوگا، مار اللہ کی ہوگی، مقابلہ کرو۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تنہا کتوں میں گر گیا ہوں، کوشش تو کر کے دیکھو، ہوتا ہے میرے عزیزو، بہت مقامات پر ہاتھ تمہارا ہوگا، مار اللہ کی ہوگی۔ اور امام حسین، امام علی مقام جب میدان کربلا میں آخری وقت ان ظالم کتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دو نہیں کتنوں کو ڈھیر کیا تھا، 3 دن کا پیاسا، 56 سال کا رسول اللہ کا بیٹا، کتنوں کو وہ موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ پھر اعلان ہو گیا کہ اگر ان کے مقابل میں اس طرح جاتے رہو گے تو یہ سب کٹتے رہ جائیں گے، شام تک شاید صفایا ہو جائے، گھیر لو ان کو، تیروں سے چھلنی کرو پہ۔ ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، امام علی مقام کے پورے جسم میں جگہ جگہ تیر آ کر لگنے لگے۔ بعض تاریخ نگاروں نے کہا ہے کہ 72 سے زیادہ تیر لگے ہوئے تھے۔ 72 تیر کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ اتنے زیادہ تیر جب جسم پر لگے تو گھوڑے سے آپ اتر آئے۔ یہ وہی وقت تھا، جمعہ کا وقت، عاشوراء کا 10ویں محرم الحرام، امام علی مقام جیسے ہی اترے سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں جیسے ہی گرے ان ظالم کتوں نے سوچا اس سے بہتر موقع نہیں ہے، خولی اور شمر جیسے ان ظالموں نے امام علی مقام کی پیٹھ پر اپنا پاؤں رکھ کر کے آپ کے سر مبارک کو جسم سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت عظمیٰ پر جتنا غم کرو وہ کم ہے، جتنا غم مناؤ وہ کم ہی ہے۔ ہم مانتے ہیں زندگی بھر اس دکھ کو ہم ساتھ لے کر جیتے، لیکن ساتھ میں ان کا یہ میسج بھی تو لے کر کے جاؤ۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف پٹی باندھ لینے سے حسینی ہو جائے گا۔ تم پٹی باندھ کر کے دکھا رہے ہو یا حسین لکھ کر کے؟ میرے عزیزو، امام علی مقام پٹی باندھے تو نہیں تھے لیکن داڑھی ضرور رکھے ہوئے تھے۔ حسین کے نام کی پٹی تو چہرے پر آ گئی، حسین کے نام کی داڑھی کیوں نہیں آئی؟ وہ رسول اللہ کا شہزادہ جو اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ میدان کربلا میں آیا تھا، سال بھر عیش کر رہے، ناچ رہے، گا رہے، سب کچھ کر رہے، اور محرم میں تمہیں غم حسین ہے؟ غم حسین کا حق وہ ادا کرتا ہے جسے پیغام حسین کی بھی یاد ہے۔ حسین کیوں شہید ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ اسلام ہم تک پہنچ جائے، یہ ایمان کی دولت باقی رہے۔ یہ جو آج آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں یہ مسجدوں کی، کیا یہ امام علی مقام کی قربانی کی برکت نہیں ہے؟ آج پوری دنیا میں میں مانتا ہوں اس اسلام کو آبیاری عطا کی ہے خون امام حسین۔ اسی لیے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام کا یہ پیغام یاد رکھو ہے نوجوانوں، تمہاری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئیں گے، بہت سارے ایسے موقع آئیں گے، اور یزیدی فتنوں سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب چھپا کر بھاگ جاؤ۔ مصلحتیں اپنی جگہ پر، حکمتیں اپنی جگہ پر، تدابیر اپنی جگہ پر، لیکن کسی پر اگر سوار ہو جائے کوئی چیز تو پھر ہٹنا بھی نہیں، حق کے ساتھ قائم رہنا، یہ حسینی ایمان۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں، کیونکہ یہ بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا، جو آپ سبھی کو میں شروع میں ہی بتا دیا ہوں ہر چیز۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بیان جو کیے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور باقی سب جتنے بھی ہر چیز کے بارے میں بیان کیے ہیں، وہ سب ہم سبھی کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے،
यानी कि ये उलमाए कराम का काम होता है कि जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग जो सीधे रास्ता से गलत रास्ता पर जा रहे हैं, सुन्नत रसूल को तर्क कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इश्क मुस्तफ़ा नहीं अपना रहे हैं, तो वो सबके लिए उलमाए कराम का जो काम होता है वो तकरीर करना होता है, और वो उसी में बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। यानी वो ये बयान देते हैं कि अगर तुम लोग अभी से भी सुधर सकते हो, तौबा कर सकते हो, तो अल्लाह ताला उससे जरूर राजी होगा और उससे जरूर कल क़यामत के दिन बेड़ा पार होगा। तो मैं इसलिए बयान लाता हूँ आप सभी के सामने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी को मालूम नहीं है, मदरसा नहीं गए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बहुत ऐसे दुनिया में आजकल के लोग हैं जो मदरसा तो नहीं गए लेकिन इसी सोशल मीडिया की वजह से दीनी तालीम सीख लेते हैं, दीनी तालीम सीख कर भी हर चीज़ कर रहे हैं आजकल के हालात के ऊपर। क्योंकि जो बड़े हो चुके हैं 30 साल 35 साल 40 साल के नौजवान बूढ़े लोग, तो वो लोगों को अब तो मदरसा वो जा नहीं सकते हैं और जाते भी नहीं है, जो बहुत शर्म लगता है उन लोगों को। तो ये सोशल मीडिया एक ऐसा है जो इस पर लोग देखते हैं और सुनते भी हैं और इसी से सीखते हैं हर चीज़, तो इसी से हर चीज़ अपना वो काम कर लेते हैं। तो मैं यही वीडियो लाया हूँ कि आप सभी लोग इससे कुछ सीखें, कुछ समझें। और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।